السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 7 کا ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال لے کر آیا ہوں، پاکستان کی بندرگاہیں اور خشک گودیاں، جسے انگلش میں سی اینڈ ڈرائی پورٹس آف پاکستان یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک فارمولا دوبارہ آپ کے سامنے، وہ یہ ہے انفلیٹ کے جی ایم۔ تو اس سوال میں آپ کے پورے کا پورا لانگ کویسچن جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ انفلیٹ کو آپ اسی طرح ایک ایک لائن میں ایک ایک لیٹر لکھیں گے، اور آئی سے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے ملکی سرمایہ کاری جو ہیں اس کے مواقع، اور این سے مراد ہے نیشنل فائنینسز ملکی مالیات، ایف سے مراد ہے فورن ایکسچینج یعنی زر مبادلہ، اور ایل سے مراد ہے ٹریڈ لنکس یعنی تجارتی روابط، اور اے سے مراد ہے ٹریڈ ایکٹیویٹیز۔ ایل اور اے یعنی لنکس اور ایکٹیویٹیز، ان دونوں کے شروع میں آپ ٹی سے جو ٹریڈ ہے وہ لگا دیں گے، دونوں کے ساتھ تجارتی ایک روابط بن جائے گا، دوسرا تجارتی سرگرمیاں، اور ای سے مراد ہے امپلائمنٹ۔ اب اس کو حل کس طرح کرنا ہے اس کا ایک آسان سا فارمولا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر ملکی سرمایہ کاری ہے، اگر آپ بندرگاہوں کے فوائد لکھ رہے ہیں تو اس کے شروع میں بندرگاہیں لگا دیں۔ مثال کے طور پر آئی سے مراد ہے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز، تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ بندرگاہیں ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کرتی ہیں، اور بندرگاہیں ملکی مالیات میں اضافہ کرتی ہیں، بندرگاہیں زر مبادلہ میں اضافہ کرتی ہیں، بندرگاہیں تجارتی روابط میں اضافہ کرتی ہیں، بندرگاہیں تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہیں، اور بندرگاہیں روزگار کے مواقع میں اضافہ کرتی ہیں۔ بندرگاہوں کے فوائد لکھنے کے بعد، اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد، آپ نے 3 اقسام جو ہیں جس کو میں نے کے جی ایم کا نام دیا ہے، آپ ان کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے خشک گودیوں کی اہمیت لکھنی ہے، وہ بھی سیم اسی طرح ہوں گے کہ انہی الفاظ کے سامنے ان کے شروع میں آپ خشک گودیاں لگا دیں گے۔ مثلا خشک گودیاں ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کرتی ہیں، خشک گودیاں ملکی مالیات میں اضافہ کرتی ہیں، خشک گودیاں زر مبادلہ میں اضافہ کرتی ہیں، خشک گودیاں تجارتی روابط میں اضافہ کرتی ہیں، خشک گودیاں تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہیں، اور خشک گودیاں روزگار کے مواقع میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کے جی ایم کی طرف۔ کے جی ایف تو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، تو آج آپ کے سامنے کے جی ایم، یہ ایک فارمولا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو کے سے مراد ہے کراچی، اس میں آپ نے محض 4 باتوں کا یاد رکھنا ہے کہ 1852 اس کا کراچی بندرگاہ کا افتتاح کب ہوا، یہ اس افتتاح کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ 1852 میں 1852 میں اس کا آغاز ہوا۔ اور دوسری چیز، وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ کراچی بندرگاہ پہلے محدود تھی، کچھ جگہ پر قائم کی گئی تھی، لیکن وقت جیسے ہی گزرتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور تیسری چیز اس میں بیان کرنی ہے کہ لوڈ اور ان لوڈ کی جدید سہولتیں اس بندرگاہ پر پائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ یہاں پر دیو ہیکل کنٹینر سے یہ بندرگاہ لیس ہے، یعنی بھرپور ہے۔ اس جگہ پر بہت سے بڑے بڑے کنٹینر ہیں جو کہ سامان کو لوڈ اور ان لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جی کی طرف، جس سے مراد ہے گوادر بندرگاہ۔ تو یہاں پر اس کا محل وقوع آپ نے سب سے پہلے بیان کرنا ہے۔ بلوچستان کے شہر گوادر میں یہ بندرگاہ قائم کی گئی ہے، جو کہ بحیرہ عرب پر ہی واقع ہے۔ اور اس کا افتتاح کب ہوا، جیسے آپ کراچی میں بیان کر آئے، اس کا افتتاح ہوا 20 مارچ 2007 میں۔ اور سب سے بڑی اور مین بات کہ وسطی ایشیائی ممالک جتنے بھی ہیں وہ اسی بندرگاہ کے ذریعے سے دوسرے ممالک سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے یہ جو بندرگاہ ہے گوادر بندرگاہ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اشیاء تجارت میں آپ بیان کریں گے اس بندرگاہ میں کیا کیا چیزیں جو ہیں اس بندرگاہ کے ذریعے وہ تجارتی لنکس میں آتی ہیں، وہ یورینیم ہو گیا، کھاد ہو گیا، اس طرح کی چیزیں۔ اور سب سے لاسٹ والی بات کہ سی پیک، اس بندرگاہ میں جو تجارتی روابط ہیں، تجارت کے ذریعے سامان آتا جاتا ہے، اس کی اہمیت سی پیک سے بھی بڑھ سکتی ہے اگر اسی طرح اس کے ذریعے تجارتی روابط قائم رہے۔
اور تیسرے نمبر پر ہے ایم، جس سے مراد ہے محمد بن قاسم بندرگاہ۔ تو اس کو اسٹیل ملز کے قریب قائم کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ لوہا اور کوئلہ کے لیے خاص ٹرمینل جو ہیں وہ اسی جگہ پر آتے تھے، اسٹیل ملز کے قریب۔ تو اسی وجہ سے اس اسٹیل ملز کے قریب اس بندرگاہ کو قائم کیا گیا، تاکہ لوہا اور کوئلہ جو باہر سے آنے والا ہے اس کو بھی اسی بندرگاہ کے ذریعے وہ بھجوایا جا سکے اور اتارا جا سکے۔ اور تیسری بات کہ 40% جہاز رانی کی ضروریات کو یہ بندرگاہ پورا کر رہی ہے، یعنی جو بھی جہاز آتے جاتے ہیں دوسرے ممالک سے اس طرف یا یہاں سے دوسرے ممالک جانے ہوں، یہ بندرگاہ ان جہاز کے آنے اور ان کے جانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہے کوئلہ اور لوہا کے 70 ٹن فی گھنٹہ اتارنے کی گنجائش اس بندرگاہ پر موجود ہے۔ اور یہ کراچی سے کتنے فاصلے پر ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے کہ 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ آپ کا سوال حل ہو گیا۔ آپ اس کو ان فلیٹ کے جی ایم کے طور پر یاد کر لیں، آپ کے لیے سارا سوال بالکل آسان ہو جائے گا۔